السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، تو اس کا بیٹا روتا ہوا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضرت میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کو زندہ فرما دیجئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے حال پر رحم آ گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے اور ملک الموت کی خدمت میں عرض کی کہ آپ میرے مرید کی روح کو واپس کر دیجئے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ نے روح قبض کی ہے اور میرے حکم سے روح کو واپس کر دیجئے۔ حضرت ملک الموت نے روح کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ٹوکری جس میں اس دن کی روحیں قبض تھیں چھین لی اور ساری روحیں ٹوکری سے نکل کے واپس ہو گئیں، سب اپنے اپنے جسموں میں اپنے اپنے بدنوں میں پہنچ گئیں۔ حضرت ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی، پروردگار، تیرے حکم سے میں نے روحیں قبض کی تھیں، تیرے بندے عبد القادر نے روحیں چھین لی اور اپنے مرید کی روح اس کے جسم میں پہنچ گئیں، دیگر روحیں ان کے اپنے اپنے اجسام میں پہنچ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تم اگر ایک روح کو واپس کر دیتے عبد القادر کے کہنے سے تو باقی روحیں بچ جاتی۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا یہ واقعہ غلط ہے۔ اس واقعے کو کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے تفریح الخاطر فی مناقب سیدنا عبد القادر جیلانی، صفحہ نمبر 40 اور صفحہ نمبر 41، اور ایک کتاب کا نام ہے کرامات غوث اعظم، صفحہ نمبر 92 اور صفحہ نمبر 93۔ اس واقعے کی جب ہم نے تحقیق شروع کی تو ہم نے فتاوی اجملیہ کو اٹھایا، تو فتاوی اجملیہ کی کیا عبارت ہے وہ ہم بعد میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ فتاوی اجملیہ کس کی لکھی ہوئی ہے اور علامہ اجمل شاہ سنبھلی علیہ الرحمہ کون تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ آپ کی سوانح عمری علامہ اجمل شاہ سنبھلی علیہ الرحمۃ و رضوان، یہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی وہی ہیں جنہوں نے ترجمہ کنز الایمان پہ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے خزائن العرفان، وہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو علامہ اجمل شاہ سنبھلی علیہ الرحمہ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں، اور سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے کہنے پر بریلی شریف حاضر ہوئے، اور بریلی شریف میں حاضر ہونے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کے ہاتھ پر مرید ہوئے، اور مرید ہونے کے بعد میں آپ دین کی خدمت کرنے لگے۔ پھر جب سرکار اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا، سرکار اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد میں سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان نے آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اپنی فتاوی اجملیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 9 پر، یہ واقعہ میں نے کسی معتبر اور مستند کتاب میں نہیں دیکھا، بظاہر یہ لغو معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے، علامہ اجمل شاہ سنبھلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، لہٰذا یہ واقعہ لغو یعنی بیکار بنایا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اس واقعے کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان اپنی خطاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 630 پہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں۔ احمق جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتا ہے، حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالم مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے، نہ کہ محبوبان الہی۔ سیدنا اسرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں، اور مرسلین ملائکہ بالاجماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں۔ کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہین رسول کے سبب معاذ اللہ اس کے لیے باعث کفر ہے، جہالت اور دلالت ہے۔ خلاصہ یہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار کے اس ارشاد کا کہ یہ روایت کسی جاہل
کسی گمار کی بنائی ہوئی ہے، کسی احمق یعنی بے وقوف کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ اس میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک کی بھی اس میں قصر شان ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، رسول ہیں، ان کی یہ توہین کر رہا ہے، لہٰذا اس کو سننا اور سنانا دونوں حرام ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے دونوں کتابوں کو بیان کر دیا، جن کتابوں میں اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور ان دو کتابوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جن کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت، بے اصل اور بیکار ہے۔